استاد محترم حافظ و قاری اقرار حسین اسٹیج پر تشریف فرما اور دیگر علماء اسٹیج پر تشریف فرما۔ معزز سامع حضرات، اسلامی رشتے کی پردہ حسین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کا صرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بتانے سے پہلے آپ تمامی حضرات درود پاک پر نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ دل کی نگاہوں سے کام لیتا ہوں، دل کی نگاہوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دل کی نگاہوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، اور دور ہوتی ہیں میری ساری مشکلیں، دور ہوتی ہیں میری ساری مشکلیں جب بھی غوث اعظم کا نام لیتا ہوں، اور مشکل سے بھی مشکل میرے گھر نہیں آتی، مشکل سے بھی مشکل میرے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے باہر اندر نہیں آتی، مشکل سے بھی مشکل میرے گھر نہیں آتی، ٹھہر جاتی ہے باہر اندر نہیں آتی، اور جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا غوث المدد، جب سے دروازے پہ لکھا ہے یا غوث المدد، سر پٹکتی ہے لیکن سر پر نہیں آتی، سر پٹکتی ہے لیکن سر پر نہیں آتی۔ حضرات محترم، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کوئی شخص اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، اس کی دنیا میں واہ واہ ہونے لگتی ہے، اس کا دنیا میں چرچا ہونے لگتی ہے، تو اس کے کچھ لوگ مخالفین بن جاتے ہیں، اس کی خرافات اٹھانے میں لگ جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یار یہ آدمی کیسا ہے۔ حضرات محترم، ایسے ہی جب عبد القادر حضور غوث پاک کی چرچا دنیا میں ہونے لگی، ان کی واہ واہ دنیا میں ہونے لگی، تو چند مخالفین حضرات آئے اور وہ کہنے لگے یار عبد القادر تو دنیا میں مشہور ہو گیا، اس کی دنیا میں چرچا ہونے لگی، اس کی واہ واہ ہونے لگی، آخر اس کو بدنام کیسے کیا جائے، معاذ اللہ اس کی بے ادبی کیسے کیا جائے، اس کو بے عزت کیسے کیا جائے۔ اب یہ خرافات حضرات میٹنگ کر رہے ہیں، آئیڈیا سوچ رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب ایک شخص اس میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میرے دماغ نے بہت اچھا آئیڈیا سوچا ہے، بہت اچھا منصوبہ آیا ہے، ہم حضور غوث پاک کا یعنی عبد القادر کا امتحان لیں گے، اور جب وہ امتحان نہیں دے سکیں گے تو لوگ ان کی خود بخود بے عزتی کرنے لگیں گے، لوگ ان کو بدنام کرنے لگیں گے، لیکن ان کو معلوم نہیں یہ امتحان کس کا لینے جا رہے ہیں، یہ امتحان عبد القادر کا لینے جا رہے ہیں، وقت کے گوشت کا لینے جا رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا اے عبد القادر، تجھ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھ سے تیرا رب راضی ہے، تجھ سے تیرا پروردگار راضی ہے۔ حضور عبد القادر سمجھ گئے یہ شیطان ہے، لاہور پڑی، شیطان بھاگا اور بھاگتے بھاگتے ڈنک مارنا چاہتا تھا، کہہ رہا تھا اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، لیکن عبد القادر کہتے ہیں ملعون، میرے علم نے نہیں میرے خدا نے بچا لیا۔ عبد
القادر کی شان ہے حضرات محترم، یہ حضور غوث پاک کی شان ہے۔ اب یہ جو خرافات حضرات تھے وہ کہنے لگے کہ یار تیرے دماغ نے آئیڈیا تو بڑا اچھا سوچا ہے، تیرے دماغ نے منصوبہ تو بہت اچھا بنایا ہے، ہاں ہاں ایسے ہی کریں گے، لیکن یہ تو بتا تیرے دماغ نے آئیڈیا کون سا سوچا ہے، تیرے دماغ میں منصوبہ کیا آیا ہے؟ اب حضرات محترم وہ کہنے لگا میرے دماغ میں آئیڈیا یہ آیا ہے کہ میں مرنے کی ایکٹنگ کروں گا اور ایسے ہی لوکل والا مردہ بنوں گا اور مجھ کو تم مسحری میں لٹال دینا، اور مسحری میں لٹالنے کے بعد حضور عبد القادر کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ عبد القادر اس کی تمنا تھی، اس کی آرزو تھی، اس کی وصیت تھی کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن ان کو حضرات محترم اب وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ اب حضرات محترم اس جو شخص نے وہ آئیڈیا سوچا تھا اس شخص کو مسحری میں لٹال دیا گیا، اور لوکل یعنی اس کی جو حضرات محترم اس شخص کو اس میں لٹال دیا گیا، مسحری میں لٹال دیا، اور عبد القادر کے پاس گئے اور کہنے لگے حضور یہ جو ہم اس شخص کو لے کر آئے ہیں یہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا خاندانی ہے، اور اس کی یہ تمنا تھی، اس کی یہ آرزو تھی کہ اس کی نماز جنازہ وقت کا غوث پڑھائے۔ اب حضرات محترم جب عبد القادر نے دیکھا معاملہ کیا ہے، آنکھیں بند کری اور سارا معاملہ جان لیا، سارا معاملہ جان لیا، کیونکہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عبد القادر نے آنکھ بند کری اور آنکھ بند کر کے سارا معاملہ جان لیا کہ یہ مجھ کو بدنام کرنے آئے ہیں، یہ تو زندہ ہے۔ اب عبد القادر کہنے لگے جاؤ جاؤ اس کو لے جاؤ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب حضرات محترم وہ کہنے لگتے ہیں کیوں نہیں پڑھاؤ گے؟ کیونکہ اس کی تو یہ وصیت تھی، آپ تو اتنے بڑے حضور غوث پاک ہیں، آپ اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں، آپ کیسے نہیں پڑھاؤ گے؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا۔ وہ ضد کرنے لگے، جب ضد کر لی تو غوث پاک کہنے لگے ٹھیک ہے اگر میں نے پڑھا دی تو ہو جائے گی، پڑھا دی تو ہو جائے گی، یعنی اشاروں میں بتانا چاہتے تھے کہ تم تو جھٹ مٹ کا مردہ لے آئے، لیکن عبد القادر جھٹ مٹ کی نماز نہیں پڑھاتا، عبد القادر کے یہاں کوئی لوکل کام نہیں ہوتا بلکہ اوریجنل کام ہوتا ہے۔ یہ حضور غوث پاک کی شان ہے حضرات محترم۔ اب جیسے ہی وہ ضد کرنے لگے تو حضرات محترم غوث پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے سب بنائی جائیں۔ اب سب بنائی گئی، اب وہ اس جو زندہ مردہ تھا جو ایکٹنگ کرنے کے لائے تھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے لگے اور جو کہ پیچھے مخالفین حضرات تھے وہ سوچ رہے تھے کہ اب چلو پہلی تکبیر پر اٹھ کے کھڑا ہوگا اور عبد القادر کی بدنامی کرنے لگے گا، لیکن حضرات محترم پہلی تکبیر بھی ہو جاتی ہے لیکن وہ نہیں اٹھتا ہے۔ دوسری کہنے لگے چلو دوسری تکبیر پر اٹھ جائے گا، دوسری تکبیر بھی ہو گئی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ تیسری چلو کہنے لگے تیسری تکبیر پر اٹھ جائے گا، لیکن تیسری تکبیر بھی ہو گئی لیکن وہ نہیں اٹھا۔ اب چوتھی تکبیر پر نماز ختم ہو جاتی ہے، حضرات محترم نماز جیسے ہی ختم ہوئی وہ نہیں اٹھا، اور وہ جو مخالفین حضرات تھے وہ کہنے لگے یار آئیڈیا تو اس کا تھا، منصوبہ تو اس کا تھا، کیا یہ ہمیں بدنام کرنے آیا ہے، ہماری بے عزتی کرنے آیا تھا؟ لیکن حضرات محترم عبد القادر کہتے ہیں جاؤ جاؤ اسے دفنانے کا انتظام کیا جائے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ زندہ ہے۔ اب حضرات محترم یہ مسحری کے پاس جاتے ہیں، مسحری کے پاس جانے کے بعد چادر کو ہٹاتے ہیں۔ اب چادر کو جیسے ہی ہٹاتے ہیں مردے کو دیکھتے ہیں، اب حضرات محترم جس مردے کو یہ زندہ لائے تھے وہ مردہ پڑا ہے۔ یہ میرے حضور غوث پاک شان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔